پتہ ہے کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے اور ان کے 2 معصوم بچے بھی، ایک کا نام حضرت محمد تھا اور دوسرے کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ بولیے حضرت۔ اب ان کے تیسرے بیٹے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسلم۔ بولو عبداللہ بن۔ یہ بھی امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں میدان میں اتروں۔ تو آپ نے ان کو رو کر سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ میرے بھائی کے بیٹے، ابھی تک تو تیرے باپ کے زخم میرے دل میں تازہ ہیں، ابھی تک تو جو تیرے معصوم بھائی کوفہ میں شہید ہوئے ہیں ان کا غم بھی میرے دل سے اترا، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کو اللہ کی قسم، بلکہ کہنے لگے آپ کو اس معبود کی قسم جس نے ہمارے نانا کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ جب میرا باپ شہید ہو گیا، میرے 2 بھائی شہید ہو گیا، تو میری زندگی کس کام کی ہے؟ کیا میری زندگی ان سے زیادہ قیمتی ہے؟ تو پھر امام علی مقام نے ان کو اپنی باہوں میں بھرا اور اپنی آغوش میں لے کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم اس قدر اصرار کر رہے ہو تو پھر جاؤ، جیسے جیسے ہماری زندگی ختم ہوتی جائے گی ہماری دنیا کی مصیبتیں بھی ختم ہوتی جائیں گی اور اللہ ہمیں آخرت کی نعمتیں عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ میدان میں اترے، گھوڑے پر چلے گئے، پر ان کا گھوڑا پیاسا تھا، کمزور تھا، انہوں نے جا کر مبارزت کی، یعنی نعرہ لگایا ہے کوئی میرے میدان میں آنے والا؟ تو قدامہ نے دیکھا ایک آیا شخص جو قدامہ تھا، اس کا نام، بولیے کیا نام تھا جی؟ قدامہ۔ ابن سعد نے قدامہ ابن اسد فزاری کو بھیجا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ یہ بڑا جنگ باز تھا، یہ پہلے حضرت کے قریب آیا اور پھر آگے آگے دوڑا، گھوڑا آگے دوڑایا۔ اب کیوں دوڑایا؟ اس کو پتا تھا کہ اس کا گھوڑا پیاسا ہے، کمزور ہے، زیادہ دوڑ لگا سکتا۔ پر جب یہ دوڑنے لگا تو حضرت عبداللہ بن مسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا چال چل رہا ہے، وہ رک گئے۔ انہوں نے بھی گھوڑا، ان کو پتا تھا میرا گھوڑا کمزور ہے، پیاسا ہے، زیادہ دوڑ لگا سکتا، یہ میرے گھوڑے کو گرانا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ آگے سے واپس آیا، اس نے وار کیا، حضرت نے یوں سر نیچے کر کے وار بچایا اور ایک وار کیا اور اس کتے کی گردن اتار کے رکھ دی۔ اب جب اس کی گردن کافی ساری اتری اور وہ گرا تو اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہے اور اس کے بازوؤں میں طاقت مصطفیٰ ہے، اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات ہے؟ لہذا ایک ایک کو نہ بھیجو، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا تھے لڑکا ہے، منڈا کھنڈا ہے، اس کی کوئی بڑی بات ہے؟ پر جب یہ اس نے مرتے ہوئے نعرہ لگایا اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر انہوں نے بہت بڑا لشکر بھیجا جنہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا، قریب تو کوئی نہیں آیا اور ان کو دور دور سے تیروں کا نشانہ بنایا۔ تو بعض نے کہا کہ نوفل بن مزاحم حمیری اور بعض نے کہا کہ عمر بن سداوی نے حضرت اس کو مسلم بن عقیل کے فرزند کو عبداللہ بن مسلم کو شہید کیا ہے۔ تو یہ بھی اس کو بہت بڑے پہلوان کو جہنم واصل کر کے خود جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن عقیل شہید ہوئے۔ یہ حضرت حسین پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت حسین پاک کے چچا کے بیٹے ہیں اور اپنے چچا زاد بھائی ہیں۔ بھائی چچا کون ہے؟ عقیل بن ابی طالب، حضرت علی کے سکے بھائی، اس کا بیٹا ہے جعفر بن عقیل، یہ بھی اس میدان کارزار میں شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن عزرا خشمی کے تیر سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اترے میدان میں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عقیل، بولیے حضرت عبد الرحمن بن، انہی کے بھائی ہیں، وہ میدان میں اترے اور یہ بھی حضرت حسین پاک کے چچا کے بیٹے ہیں، عقیل کے بیٹے ہوئے نا، عقیل مولا علی کے بھائی ہیں، عقیل مولا علی کے بھائی ہیں۔ اور عثمان بن خالد اور بشیر بن سعود ہمدانی کے تیروں سے یہ شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ سب یزیدی فوج کے کتے ہیں جو آل رسول کا خون پی رہے ہیں، بولیے جو آل رسول کا خون پی رہے ہیں۔ اس کے بعد